ثابت ہوا کہ یہ خطاب اہل ایمان سے ہے، ایمان والوں کو اللہ مخاطب فرما رہا ہے۔ جن کا ایمان نہیں ہے کملی والے پر، یا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی شریعت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اس خطاب سے خارج ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آداب بارگاہ رسالت اہل ایمان کو سکھائے جا رہے ہیں، مشرکین اور گستاخوں کو نہیں۔ اس میں بات چلتے چلتے یہاں پہنچی کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے پاس پست کر دیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی لوگ ہیں، یہ مفید حسر ہے، یہی لوگ ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ برگزیدگان حق ہیں جو اپنی آواز کو رسالت مآب کی بارگاہ میں حاضری کے وقت پست کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ان کے دلوں کو چن لیا تقوی کے لیے، یہی متقی ہیں۔ مطلب ہے کہ تقوی کی تشریح اللہ نے اور آیات میں بھی کی ہے، لیکن یہ تشریح اس انداز سے ہے کہ جو بارگاہ رسالت کے آداب کو ملحوظ رکھے وہ متقی ہے۔ دیکھیں نا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تقوی کے لیے چن لیا اللہ نے، یعنی منتخب فرمایا۔ تو ان آداب کو جو ملحوظ رکھے وہ متقی ہے، اس کا دل پاک ہے، اللہ صاف فرماتا ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے ایسے گروہ کے لیے، اور اجر عظیم ہے۔ آگے جو بات چلتی ہے ان الذین ینادونک، وہ لوگ جو تجھے پکار کر بلاتے ہیں۔ پہلی آیت میں آواز کے پست رکھنے کا حکم دیا گیا، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو آواز کو پست رکھتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، آواز کو پست رکھتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا اور ان کو متقی کہا گیا۔ آپ سیرت پڑھیے صحابہ کرام کی، بالخصوص صحابہ کبار، خلفائے راشدین اور مخدوم صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان، اور یہ جو بڑا طبقہ ہے علماء کا، صحابہ میں جید علماء کا درجہ جو رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث میں جن کو ید طولہ حاصل ہے اور بارگاہ رسالت میں ان کو ایک مقام خاص حاصل ہے، یہ لوگ ان آیات کا مصداق ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ آپ کبھی کسی تاریخ میں، کسی حدیث میں یہ نہیں پڑھیں گے کہ حضرت صدیق اکبر نے حضور کے سامنے بلند آواز سے بات کی ہو، جناب علی المرتضیٰ نے بلند آواز سے گفتگو کی ہو، کبھی آپ نہیں پڑھیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ اس آیت کا مصداق وہ ہے جو مقامات شناس نبوت ہیں، جن کی ہر حرکت، ہر سکون، ہر اشارہ، ہر کنایہ دانائی میں ڈوبا ہوا ہے۔